اس لیکچر کے اندر ہم کچھ اور میٹا ٹیگس کو پڑھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے یہ لنک کا ٹیگ ایڈ کیا تھا پچھلے لیکچر میں، اور یہاں پر آپ کو یہ دو ٹیگس، یہ والے دو ٹیگس ایکسٹرا نظر آ رہے ہوں گے۔ ان کو ہم پڑھیں گے آج کے کس لیے یوز ہوتے ہیں اور کیوں یوز ہوتے ہیں۔ پہلے ہمارے پاس آ گیا ٹائٹل، اس کے بعد ہمارا ویو پورٹ آ گیا، اس کو بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب ہم اس کو سب سے پہلے ہم کی ورڈز اور ڈسکرپشن کو دیکھتے ہیں۔ اس کو آسانی اور بہتر سمجھنے کے لیے ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں جاتا ہوں یہاں پر گوگل کروم میں اور میں لکھتا ہوں theeducation.net۔ میں نے theeducation.net لکھا تو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا سب سے پہلے ویب سائٹ کا لنک ہے، اس کے بعد یہ ٹائٹل نظر آ رہا ہے، اس کے بعد ڈسکرپشن نظر آ رہی ہے۔ یہ ٹائٹل بیسیکلی آپ کا یہ والا ٹائٹل ہے، یہ جو ٹائٹل ہے یہ وہ وہاں پر یوز ہوگا گوگل کے اندر۔ جب کوئی سرچ کرے گا جو اوپر نام بڑا بولڈ ہوا اور نظر آ رہا ہوتا ہے، جو کلکیبل ہوتا ہے، وہ ٹائٹل ہوتا ہے جو آپ نے ویب سائٹ پیج کے اوپر یوز کیا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے یہاں پہ آن لائن لرننگ ویب سائٹ لکھا ہوا ہے، theeducation.net لکھا ہوا ہے، یہ ٹائٹل ہے۔ اور یہاں پر ایک اور چیز ہے ہمارے پاس، اگر ہم کروم میں جائیں تو یہ دیکھیں theeducation.net از دا پاکستان لارجسٹ ڈیسٹینیشن فار آن لائن کورسز۔ یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ ڈسکرپشن جو میں نے دی ہوگی اس ویب سائٹ کے پیج کے اوپر ہی، کیونکہ اب میں اپنی ویب سائٹ کا ہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو یہ دیکھیں ڈسکرپشن جو میں نے، یہ ڈسکرپشن کے ٹیگ کے اندر لکھنے کا طریقہ کیا ہے، میٹا نیم از اکول ٹو ڈسکرپشن کنٹینٹ کے اندر ہم نے ڈسکرپشن لکھ دینی۔ ڈسکرپشن آپ کی 120 ٹو 150 ورڈس کی، 150 ورڈ میکسیمم، 160 بھی کہہ سکتے ہیں، پر 150 ورڈ میکسیمم آپ کی ہونی چاہیے۔ یہ صرف انفارمیشن کے لیے، یہ ڈیزائنر کے لیے ضرورت نہیں ہوتی، جو ایس ای او کرتے ہیں یا ان کے لیے انفارمیشن ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ ٹیگ آپ لگا رہے ہیں تو کس چیز کے لیے لگا رہے ہیں، آپ ڈیزائنر ہیں تو آپ کو کم از کم انفارمیشن اس کی ہونی چاہیے۔ میں اگر اپنی ویب سائٹ کو اوپن کرتا ہوں تو آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں۔ theeducation.net پہ کلک کرتا ہوں اور ہماری ویب سائٹ اوپن ہوگی theeducation.net کی۔ اس کے اوپر اگر میں رائٹ کلک کر کے ویو پیج سورس پہ جاتا ہوں، ویو پیج سورس پہ کلک کیا تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ یہ دیکھیں ڈسکرپشن کا ٹیگ ہے، میٹا ڈسکرپشن۔ اس کے اندر میری ڈسکرپشن آ رہی ہے، دا پاکستان از دا پاکستان لارجسٹ ڈیسٹینیشن فار آن لائن کورسز۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری ڈسکرپشن وہاں پر شو ہو رہی ہے، اور ٹائٹل میرا دیکھ لیں یہ وہی ہے، آن لائن کورسز گرافک ڈیزائننگ کورسز پاکستان لرن آن لائن۔ یہ تو نہیں نظر آ رہا کیونکہ بڑا ٹائٹل ہو آپ کا تو آگے ڈاٹ 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 ڈال دیتے ہیں اسپیسیفک، وہ آپ کو رینج تک جائے گا، ٹیکسٹ دکھائے گا، آگے ڈاٹ ڈاٹ دکھانا شروع کر دے گا اس کا۔ ٹھیک ہے، تو میرا آگے ڈاٹ ڈاٹ آ رہا ہے۔ یہ ہمارے پاس دو چیزیں یہاں پر شو ہوں گی۔ اس کے بعد کی ورڈز، اس پہ اگر ویو پیج سورس پہ جائیں گے تو یہ کی ورڈز کا ٹیگ بھی آ رہا ہے۔ میں اگر آپ کو دکھاؤں تو ہم نے یہاں پہ بھی آج یوز کیا ہوا کی ورڈز، نیم از اکول ٹو کی ورڈ کا ٹیگ ہے، میٹا ٹیگ ہے کی ورڈز کا۔ اس کے اندر ہم چھوٹے چھوٹے کی ورڈز لکھتے ہیں کنٹینٹ کے اندر۔ آن لائن لرننگ، اڈوبی ڈریم ویئر، اڈوبی ڈریم ویئر آن لائن کلاس، یہ کیا ہے اب ہم دیکھتے ہیں جا کے وہاں پہ۔ فار ایگزامپل مجھے کسی میڈیکل اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، میں آن لائن چیک کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیکل اسپیشلسٹ میرا آن لائن، اگر میں راولپنڈی کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہاں کہاں پہ میڈیکل اسپیشلسٹ بیٹھتے ہیں، تو میں کیا کی ورڈ لکھوں گا؟ میں کسی ڈاکٹر کا نام تو لکھوں گا نہیں، کسی ہاسپٹل کا نام تو لکھوں گا نہیں، میں کیا لکھوں گا؟ میڈیکل اسپیشلسٹ ان راولپنڈی۔ انٹر پریس کروں گا، اس نے مجھے دے دیا بریگیڈیئر صاحب بھی آ گئے ہیں یہاں پر، اور بلال ہاسپٹل بھی آ رہا ہے۔ اب اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ یار اس نے تو کی ورڈز میں نے کیا لکھا تھا، میڈیکل اسپیشلسٹ راولپنڈی، تو بریگیڈیئر صاحب اور بلال ہاسپٹل کیسے آ گیا بیچ میں؟ ریزن ہے کہ اس نے اپنی ویب سائٹ کے ایک پہلے پیج کے اوپر یہاں پر اس نے کی ورڈ یوز کیا ہوگا، میڈیکل اسپیشلسٹ ان راولپنڈی، یا اس سے ریلیٹڈ کوئی کی ورڈ یوز کیا ہوگا، یا اسپیشلسٹ کوئی ایک ورڈ یوز کیا، میڈیکل اسپیشلسٹ یوز کیا ہوگا۔ فار ایگزامپل میں نے تو پورا لکھا ہے نا، پورا فریز لکھتی ہے میڈیکل اسپیشلسٹ ان راولپنڈی، تو اس نے میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہوگا، ہو سکتا ہے اس نے یہی کی فریز لکھا ہو میڈیکل اسپیشلسٹ ان راولپنڈی، جس پیج کے اندر یہ والا کی ورڈ ہوگا گوگل اس کو دکھا دے گا، رینک ہوئی ہوگی وہ ویب سائٹ تو اس کو دکھا دے گا کہ یہ والی ویب سائٹ ہے، تم نے جو کی ورڈ سرچ کیا ہوا ہے اس کے اس پیج کی اس ویب سائٹ کے پیج کے اوپر یہ کی ورڈ موجود ہے۔ اسی طرح ہماری اگر ہم ویب سائٹ بنا رہے ہیں اس کے اوپر یہاں پر اگر میں لکھ دوں میڈیکل اسپیشلسٹ لسٹ ان راولپنڈی، میں اس کو راولپنڈی پہ لکھ رہا ہوں اور کوما ڈالوں گا، تو یہ اب جب گوگل میں کوئی بھی کی ورڈ وہاں پہ سرچ کرتا ہے تو گوگل سرچ چیک کرے گا کہ اس کی میٹا ٹیگ کا جو کی ورڈ ہے وہ موجود ہے، میڈیکل اسپیشل ہے، تو اس کو اٹھا کے شو کر دے گا اگر ہو رہے ہیں کوئی، پر اس کی ایس ای او کرنی پڑتی ہے، پیچھے بہت بڑے معاملات ہوتے ہیں ایس ای او میں، مگر ہم اس میں نہیں پڑھیں گے، مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کی ورڈ یوز کس لیے ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ایک اور ٹیگ ہوتا ہے میٹا آتھر کا۔ میٹا ہم اس کو لکھتے ہیں، فار ایگزامپل میں آپ کو یہاں پر دکھا دوں، ہماری اس کے theeducation.net کے اندر
हमारे पास ये देखिए मेटा टैग है ऑथर का कंटेंट, इसके अंदर आप जो जिसकी वेबसाइट होती है उसकी ईमेल आईडी आप यूज़ कर सकते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट टैग नहीं है, मगर फिर भी आपको मैं बता रहा हूँ कि मेटा ऑथर किस लिए यूज़ होता है कि उसकी जिसकी ये वेबसाइट है, ऑथर कौन है इस वेबसाइट का, ओनर कौन है, उसकी ईमेल आईडी आप यूज़ कर लेते हैं। तो गूगल को पता चल जाता है कि इस ईमेल आईडी वाला जो है वो ऑथर है इस वेबसाइट का। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।